السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ میں اچار ڈال رہی تھی تو آج آپ کو اس کی ریسیپی بتاتی ہوں۔ یہ میری والدہ کی ریسیپی ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلے میں نے 3 کلو آم لیے، ان کو میں نے نمک اور ہلدی لگا کے اوور نائٹ چھوڑ دیا۔ جب ان کا پانی اچھے سے پانی نکل آتا ہے جب اچھے سے، تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو ڈرین کر لیا۔ ڈرین کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں مسالے لگا رہی ہوں۔ 2 چمچ میں نے نمک ڈالا، 2 چمچ ہلدی ڈالی، 2 چمچ میں نے ثابت کٹی ہوئی مرچیں ڈالی، اور 2 چمچ میں نے کلونجی ڈالی۔ اس کے بعد 2 چمچ زیرہ ڈالا، میتھرے ڈالے اور سونف ڈالی 2 چمچ، اور اس کے بعد رائی 2 چمچ میں نے ڈالی، اس کے اندر ایڈ کی، اور یہ سارے مسالے، لال سرخ مرچ پسی ہوئی وہ میں نے ڈالی 2 چمچ۔ یہ ساری چیزیں مکس کر کے اچھے سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ 2-3 دن یہ دھوپ میں پڑا رہے، اور اس کو اچھے سے دھوپ دکھانی ہے پھر آپ نے، کیونکہ یہ دھوپ میں جتنا پڑا رہے گا اتنا ہی اچار اچھا بنے گا، اور اس کو بار بار بیچ میں ہلاتے بھی جانا ہے آپ نے۔ یہاں میں سارے مسالے مکس کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اس ساری ریسیپی کی۔ اچھا جی، میں آپ کو یہ ایک بات بتاتی چلوں کہ اس کے لیے آپ کو جو اچار کے جو آپ نے آم لینے ہیں نا، وہ بہت اچھے لینے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے آم صحیح نہیں نکلیں گے تو آپ کا اچار خراب ہو جائے گا۔ یہ میرے ساتھ 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ بعض دفعہ آم آپ کے صحیح نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اچار خراب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کا اچار خراب ہو جاتا ہے۔ اچار اگر آم اچھے ہوں گے، اچھے طریقے سے مسالے ڈالے جائیں گے، اس کی کیئر کی جائے گی، تو کبھی بھی نہیں خراب ہوتے۔ تو یہ میں نے سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس میں میں نے لہسن بھی ڈالا اور تھوڑا سا تیل اس کے اندر ڈال کے اب اس کو میں یہاں پہ مکس کرنے لگی ہوں تاکہ مسالہ اچھے سے آم کو لگ جائے، کیونکہ جتنا اچھا مسالہ اس کو لگا ہوگا اتنے ہی یہ زیادہ جلدی گل بھی جائے گا اچار، اور اس کے مسالہ سارا اچھے سے آم کو لگ جائے گا۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں گھر کے اندر جتنی چیزیں گھر میں بنائی جائیں وہی اچھی ہوتی ہیں۔ گھر کا اچار بہت اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اور بازار کے اچار بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ صاف ستھرے ہیں نہیں ہیں، مسالے کیا صاف ہیں، بیچ میں کنکر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ جب ہم کھاتے ہیں تو منہ میں آتے ہیں اور بہت وہ برا فیل ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنے گھر کی چیزوں کو پریفر کریں، آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں اور ہائیجینک بھی ہوتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹ مٹی میں وہ باہر پڑے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا اوپر مٹی بڑھ رہی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر کوشش کی جائے کہ آپ اپنے گھر میں صاف ستھرا اچار ڈالیں۔ یہاں پہ میں نے مسالہ لگا کے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو کور کر کے اب اس کو میں دھوپ میں رکھوں گی۔ اب 2-3 دن لگاتار میں نے اس کو ہلانا ہے، بار بار جتنا زیادہ آپ ہلائیں گے اتنا ہی صحیح رہے گا۔ اب یہاں پہ یہ میرا اچار 2-3 دن دھوپ دکھانے کے بعد یہ اچار میرا ریڈی ہو چکا تھا۔ میں اس کو بار بار جا کے ہلاتی تھی، اور اب اس کے اندر میں آئل ڈال کے، باقی کا جو بچا ہوا آئل ہے نا وہ اس کے اندر ڈال کے اور اس کو اچھی طرح ڈپ کر کے ابھی اس میں مزید تیل ڈالوں گی۔ اتنا تیل ڈالنا ہے کہ یہ بالکل آم اس کے اندر ڈپ ہو جانے چاہیے۔ یہ اچار میں نے اچھے سے اس کو 2-3 دن دھوپ دکھانے کے بعد اب اس کو میں اچھے طریقے سے سیو کر کے رکھ لوں گی کسی صاف ستھرے، پہلے مرتبان کو دھو کے اس کو اچھے سے دھوپ میں سکھانا ہے آپ نے، اور سکھانے کے بعد آپ نے یہ اچار اس کے اندر ڈپ کر لینا ہے۔ یہ اچار آپ نے اتنا مرتبان کے اندر ڈالنا ہے کہ اس میں کوئی سپیس نہ رہے، کیونکہ جیسے ہی اس کے اندر کوئی ہوا یا سپیس ہوتی ہے تو پھر اچار خراب ہو جاتا ہے، فنگس لگ جاتا ہے اس کو۔ آپ نے اس کو مکمل طور پہ فل بھر لینا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے آئل ڈالنا ہے۔ یہ اچار 2 سال تک کے لیے بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ کو اسی میرے والے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خراب نہیں ہوگا۔ بیچ میں آپ بے شک ہفتے بعد 2-4 دن بعد اس کو بیچ میں ہلاتے رہیں، کیونکہ یہ جتنا آپ بار بار اس کو ہلائیں گے تو ہی یہ ٹھیک رہے گا۔ ابھی یہ دیکھیں میں اس کے اندر سارا ڈال رہی ہوں اچار اچھے سے، اتنے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے کہ اس میں کوئی بالکل بھی سپیس نہ رہے۔ یہ دیکھیں آپ، ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا تھوڑا مسالہ بھی ڈالنا ہے۔ اب اس اچار کو آپ نے سیو کر کے رکھ لینا ہے، یہ ایئر ٹائٹ ہونا چاہیے جار۔ اور یہ تھی میری آج کی اچار کی ریسیپی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسی طرح آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ میں اگلی کون سی ریسیپی لے کے آؤں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔